بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد کے خواہاں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کو ہم لوگ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں۔ ویسے تو ڈیلی اسٹڈی کرنا چاہیے، جس کو بھی جتنا وقت ملتا ہے کسی نہ کسی طرح اس سے ذرا جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک الہامی کلام ہے، یہ ہماری فطرت کا بھی عکاس ہے، فطرت کا ریفلیکشن ہے۔ ہماری فطرت میں جو کچھ ہے، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، جو کہ جاننا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ یہ الگ الگ فطرتیں نہیں ہیں، اللہ کی فطرت بھی وہی ہے جو انسان کی فطرت ہے، جیسے کہ کہا گیا قرآن حکیم میں۔ یہ کائنات بھی اسی فطرت کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو اللہ کی فطرت ہے کائنات میں ذرا پیسیو انداز سے نظر آتی، اور انسان میں ذرا ایکٹیو انداز سے نظر آتی ہے۔ وہ خود اللہ کی صفات کا مظہر بنتا ہے، وہ اللہ کی فطرت کو اپنے اندر سے ریفلیکٹ کر سکتا ہے۔ اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی فطرت پر آ جائے، یا یوں سمجھو کہ اللہ کی فطرت پر آ جائے، اور اپنی فطرت سے بغاوت کرنے کی بھی کیپیبلٹی اس کے اندر موجود ہے، جبکہ کائنات کے اندر ایسی کوئی کیپیبلٹی موجود نہیں ہے۔ شیر جو ہے وہ اپنی جو فطرت ہے اس کے خلاف کبھی عمل نہیں کر سکتا، بکری جو ہے وہ اپنی فطرت کے خلاف عمل نہیں کر سکتی، لیکن انسان کو اللہ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے خلاف بھی عمل کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز اپنی فطرت کے خلاف عمل کرے تو اس کا بے چین اور بے اطمینان ہونا لازم ہے۔ جیسے شیر جو ہے وہ جنگلوں میں جو ہے وہ آزاد رہتا ہے، اگر اس کو کسی یا غاروں کے اندر، کسی پہاڑی علاقے کے اندر کھو وغیرہ کے اندر رہتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی گھونسلہ بنا کے دے دیا جائے یا کوئی بل بنا کے دے دیا جائے، وہ کبھی بھی اس کے اندر خوش نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، اس کی فطرت میں آزادی ہے، آزاد پسند ہے، وہ کھلے میدانوں میں گھومنا چاہتا ہے، وہ اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ پہاڑ کے اندر، پہاڑوں کی وادیوں کے اندر جو ہے وہ رہے گا، وہ کبھی بھی کوئی گھونسلہ بنا کے نہیں رہے گا، وہ کبھی جو ہے وہ کسی بل کے اندر جو ہے وہ نہیں رہے گا اندر، جیسے سانپ بچھو اور بعض دوسرے جانور رہتے ہیں۔ تو ہر جانور کی اپنی کچھ فطری رجحانات ہوتے ہیں، ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہی وہ رہ سکتا ہے۔
ایک انسان واحد اللہ نے ایسا تخلیق کیا جو کہ آزاد ہے، اما شاکر و اما کفورا، بالکل آزادی دے رکھی ہے اس کو، فطرت کے مطابق عمل کرے جس کو شکر کہتے ہیں، فطرت کے خلاف عمل کرے جس کو کفر کہتے ہیں۔ اللہ کی فطرت پر آئے یا انسان اپنی فطرت پر آئے، ایک ہی بات ہے، اس کے خلاف عمل کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کچھ خواہشات ہیں، نفس جو ہے اس کا کچھ ایسی خواہشات کرتا ہے جو فطرت کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کا نفس جو ہے وہ کچھ ایسا بنایا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف اس کو عمل کرنے کی طرف اکساتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ امر کرتا ہے برائی کی طرف۔ ایک ایسا نفس کی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر جب وہ برائی کی طرف جاتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے برائی کی طرف تو اس کے اندر ایک ملامت کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، میں نے کچھ برا کیا، کیونکہ اس میں سوچ سمجھ کا مادہ موجود ہے۔ یہ جانوروں کی طرح نہیں ہے، برائی کی طرف جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کے جو کانسیکوینسز اس کے سامنے آئیں گے، نتائج اس کے سامنے آئیں گے، وہ اس سے گھبرا کر پھر دوبارہ اچھائی کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے گا یا اس برائی سے دور ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ چیز جانوروں کے اندر، یہ سوچ سمجھ یہ جانوروں کے اندر موجود نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر اس کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے گا جو جس سے اس کو فائدہ ملے، جس سے اس کو اطمینان ملے۔ تو یہ انسان کی جو ٹینڈنسیز ہیں، رجحانات ہیں، وہ اس قسم کے ہیں۔ اس وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا، کیونکہ ایک طرف اس کا نفس ہے اور ایک طرف اس کا نیچر ہے۔ نفس جو ہے وہ نیچر کے خلاف اس کو برائی کی طرف اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور فطرت جو ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے آگے، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ یہ ٹگ آف وار جو ہے وہ انسان کے اندر مستقل چل رہی ہے، یہ نفس اور رب کی ٹکر، یہ اچھائی برائی کی ٹکر انسان کے اندر مستقل چل رہی ہے۔ یہ شیطان جو ہے وہ کسی جانور کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے، شیطان اور فرشتہ یہ دونوں کی ٹکر صرف انسان کے اندر ہی ہے۔ اس ٹکر کے اوپر انسانی وجود جو ہے وہ قائم ہے، اور اس کے مطابق ہی انسان کو کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو جو ہے وہ شیطان سے دور کر کے اور فرشتوں کی صفات جو ہے اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، فرشتگی کی صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، خدا سے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ محبت ریکوائرمنٹ ہے محبت کی کہ وہ اس کو اپنی طرف کھینچے، اس لیے اس نے نبیوں کو بھیجا، تعلیمات کو بھیجا، لیکن اس نے ایک اصول یہ قائم کیا کہ زور زبردستی کر کے اس کو اپنی طرف نہیں کھینچنا ہے۔ ہاں، کانسیکوینسز جو ہیں وہ نقصان دہ صورتحال ضرور پیدا ہوگی۔ برائی کرے گا تو برائی کا نقصان دیکھے گا، اچھائی کرے گا اچھائی کا فائدہ دیکھے گا، فائدہ نقصان ضرور دیکھے گا، لیکن زبردستی کر کے اس کو اپنی طرف لانا یہ اللہ رب العالمین کی فطرت میں داخل نہیں ہے۔ اللہ تو بلکہ ڈھیل دے دیتا ہے اور مزید ڈھیل دے دیتا ہے۔ کوئی اگر اس سے بغاوت کرنے کی کوشش کرے، اس کی نافرمانی کرے، اس کو مزید ڈھیل دے دیتا ہے، کیونکہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ اپنی سوچ سمجھ سے اللہ کی طرف آئے۔
کیونکہ انسان کو فطرت میں ہی اس نے ایسا پیدا کیا ہے. اس طرح اللہ آزاد ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بھی اسی فطرت پر پیدا کیا ہے. انسان بھی دباؤ نہیں چاہتا، آزادی چاہتا ہے. اللہ نے اس کو فطرتاً آزاد پیدا کیا. دونوں راستے البتہ کھلے اس کے سامنے رکھ دیے، چاہے تو اچھائی کے راستے کی طرف چلے، چاہے تو برائی کے راستے کی طرف چلے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنی فطرت سے قریب ہو جائیں، اپنی نیچر سے قریب ہو جائیں. دوسرے معنوں میں کہو کہ اللہ سے قریب ہو جائیں. ایک ہی بات ہے، انسان کی فطرت اللہ کی فطرت الگ الگ نہیں ہے. نفس جو ہے وہ برائی کی طرف اکسا رہا ہے اور فطرت اسے اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا ہے، اس کے لیے اس نے یہ تعلیمات کو بھیجا ہے. قرآن حکیم ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہے، ہمارے موبائل فون میں موجود ہے. پرنٹڈ حالت میں قرآن حکیم گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے. کوئی بھی چاہے اٹھا کے پڑھ سکتا ہے اس کو جب چاہے. لیکن کوئی زور زبردستی کر کے اللہ رب العالمین کی فطرت میں جہاں شامل نہیں ہے کہ کوئی زور زبردستی کرے گا. صرف اچھائی برائی کے راستے بتا کر یہ بتا دے گا کہ دیکھو اچھائی پہ چلنے کے یہ فائدے ہیں، برائی پہ چلنے کے یہ نقصان ہیں. فطرت کے مطابق چلنے کے یہ فائدے ہیں، فطرت کے خلاف چلنے کے یہ نقصان ہیں. اب یہ اویئرنیس، یہ عرفان انسان کو کیسے ملے گا کہ اس کی فطرت میں ہے کیا؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ تو اس نے گھیرا ہوا ہے پورا. اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی اصل نیچر ہے کیا؟ انسان جو ہے وہ اپنی اصل نیچر کی طرف، اپنے آپ کی طرف کبھی آ ہی نہیں پاتا، کیونکہ خواہشات کا انبار ایسا ہوتا ہے اس کے ذہن کے اوپر، اس کے دل پہ چھایا ہوا ہے خواہشات. وہ اس سے فرصت اس کو ملے گی تو کبھی اپنی فطرت پہ جھانک سکے گا. اس کو خواہشات موقع ہی نہیں دیتی، وہ ہمیشہ اس کے اوپر چھائی رہتی ہے، ہمیشہ بادل کی طرح بالکل چھائی ہوئی ہے. کلاؤڈ جو ہے وہ اس کے ذہن کو معاف کر کے رکھتا ہے ہمیشہ. اس کو قرآن حکیم جو ہے وہ زنگ چڑھنا کہتا ہے. جیسے لوہا ہوتا ہے بہت عرصے تک اگر کھلی فضا کے اندر موجود رہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ آکسیڈائزیشن اس کے اندر ہو جاتا ہے، آکسیجن کے ساتھ کانٹیکٹ پر رہے، جو کہ انسان کے لیے لازم ہے. اللہ نے آزادی پیدا کیا ہے، وہ ہمیشہ کانٹیکٹ پر رہے گا، وہ آزاد رہے گا ہمیشہ. لیکن شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا. شیطان اس کے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. خواہشات اس کو جو ہے وہ غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، یعنی اس راستے کی طرف جو اس کی فطرت کے مطابق نہیں ہے. اس کو قرآن حکیم جو ہے وہ زنگ چڑھنا کہتا ہے، قلب کے اوپر زنگ چڑھ جانا. جیسے لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کی اصل حالت جو ہے وہ نہیں رہتی، ایسے انسان کے ذہن کے اوپر جو ہے وہ کلاؤڈ آ جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کی اصل کیفیت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. اصل کیفیت انسان کی کیا ہے کہ وہ بہترین عقل رکھنے والا، بہترین سمجھ بوجھ رکھنے والا، اللہ کی صفات ہیں اس کے اندر. بہترین عدل کرنے والا، بہترین رحم کرنے والا. تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی صفات جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. لیکن انسان کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، کلاؤڈ آ جاتا ہے، اس کی چمنی جو ہے وہ کالی ہو جاتی ہے.
اور روشنی جو ہے جو اندر موجود ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، باہر تک آتی نہیں ہے۔ اب اس کو اپنے قلب کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، صفائی کرے تاکہ اوریجنل حالت اس کی واپس آ جائے، کچھ غصہ لگے، کچھ ایسا ہو کہ زنگ جو ہے وہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے، اوریجنل کیفیت جو ہے وہ اس کی واپس آ جائے۔ تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور قرآن کی اور احادیث میں یہ آیا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، انسان جو ہے وہ جب بچہ کے صورت میں پیدا ہوگا تو اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوگا۔ صرف کیا ہے، اس کو اپنے ذات کا عرفان نہیں ہے، اپنی ذات کا پتہ نہیں ہے اس کو کہ وہ اتنا پاورفل ہے۔ القوی، اللہ رب العالمین کی صفت ہے القوی، انسان بہت پاورفل ہے اندر سے فطری طور پر، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بہت کمزور نظر آتا ہے۔ تو کیوں کمزور ہے؟ فطرت سے تو وہ طاقتور ہے، لیکن فطرت سے ہٹنے کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے، ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے جہاں پہ قرآن حکیم جیسے فرماتا ہے کہ انسان کے اوپر ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے تو سننا چاہتا ہے مگر سن نہیں سکتا، دیکھنا چاہتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا۔ یہ کیفیت جو ہے وہ آپ انسانوں کے اندر دیکھیں گے۔ سوچنا سمجھنا چاہتا ہے، پوری کیپیبلٹی موجود ہے سوچنے سمجھنے کی، لیکن زنگ چڑھنے کی وجہ سے سوچنے سمجھنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت آپ انسانوں کے اندر اسٹڈی کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کے غلط اعمال جو ہوتے ہیں، جو کسب ان کے غلط ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے قلب جو ہے اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، سوچنے سمجھنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، کان رکھتے ہیں مگر سن نہیں سکتے۔ اس کیفیت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پریکٹیکل لائف میں دیکھیں کہ جب انسان کے اوپر غصہ چڑھتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ آنکھیں موجود ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا، غصے میں اس کو کوئی بھی چیز ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتی، سامنے والا کچھ بھی بول رہا ہے اس کی بات سن نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ غصے میں ہے، وہ سامنے والا کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو، مگر غصے میں ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا اس کو۔ عقل جو ہے وہ کچھ کہتی ہے اس کو کہ بیٹا خاموش ہو جا، غصہ نہیں کر۔ عقل تو کہتی ہے اندر سے، مگر اس کا ذہن اس درجہ معاف ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے سے معذور ہو جاتا ہے اس وقت۔ تو آپ غور کریں کہ جب انسان کے اوپر لالچ کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی بتاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ پیسہ ڈال دو، 2 مہینے میں ڈبل ہو جائے گا، یا فلاں جوا خانے کے اندر چلے جاؤ، اتنا پیسہ لگاؤ اتنا مل جائے گا۔ عقل جو ہے وہ سب معاف ہو جاتی ہے، انسان کا ذہن جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کوئی نہیں سوچتا ہے کہ اس کے اندر مجھے نقصان بھی تو ہو سکتا ہے، یہ شیئر مارکیٹ ہے، اس کے اندر اتنا پیسہ لگا دو اتنا فائدہ مل جائے گا۔ ذہن معاف ہو جاتا ہے، دیکھ رہا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، دیکھ رہا ہے کہ لوگ اس میں کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ لالچ اس کے ذہن کے اوپر چھا جاتا ہے۔ سمجھ دادا بھائی اتنا پیسہ لگا دو، مہینے کا 12%، جو سال میں 12% ملتا تھا مہینے میں مل رہا ہے، بینک دے رہے ہیں سال میں 12%، جو اس کا منافع ہے، اور سمجھ دادا بھائی کیا دے رہے ہیں؟
مہینے میں 12%. اوہ مزہ آ گیا بھائی. 1,00,000 روپے لگاؤ، 12,000 روپے اٹھاؤ. پھر سمجھ دادا بھائی وہ سارا پیسہ سمیٹ کر رفو چکر ہو گئے. لوگوں نے اپنے گھروں کا سامان بیچ دیا، اپنے زیورات بیچ دیے، اپنے گھر کی عورتوں کے زیورات بیچ دیے، بیچ کر اور سمجھ دادا بھائی کے اندر جو ہے وہ لگا دیا. ایک سمجھ دادا بھائی نہیں، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لالچ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں. یہ ایڈورٹیزمنٹس جو مارکیٹ کے اندر آتے ہیں، جو ملٹی میڈیا کے اوپر آتے ہیں، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک گنجے کو جو ہے وہ کنگھی بیچ دیتے ہیں. اتنا اٹریکٹیو بناتے ہیں اس کو کہ انسان بولتا ہے یار کبھی نہ کبھی میرے بال نکل آئیں گے، چلو لے لیتا ہوں. آپ غور کریں دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ لالچ سے جو ہے وہ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لوگ لالچ سے کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں. جو خریدار ہیں وہ لالچ سے بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کوئی بھی جو کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے، جو شیطانی کیفیت ہوتی ہے، وہ بڑے لالچ ہو، بڑے حسد ہو. حسد دیکھو، حسد کتنا انسان کو جو ہے وہ بے چین کر دیتا ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. ارے بھائی تم خود بھی تو محنت کر سکتے ہو، کسی کو نیچا دکھا کر ہی اوپر اٹھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیچا دکھا کر اوپر نہیں اٹھا جاتا. اوپر اٹھنے کے لیے تو خود محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن انسان کے دل میں حسد آ جاتا ہے کہ میرا جو کولیگ ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا. انسان کا ذہن جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کچھ بھی کرنے سے معذور ہو جاتا ہے. اس کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح لیٹ ڈاؤن ہو جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لیٹ ڈاؤن ہو گیا تو میں اوپر ہو جاؤں گا. تو دنیا کے اندر آپ غور کریں کہ جتنے بھی ایسے شیطانی جذبات انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ سب کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اس وقت خواہشات ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی. وہ انسان اپنی فطرت کو چھوڑ کر اور اس کے خلاف عمل کرنے لگتا ہے. حالانکہ اپنی فطرت کے اوپر رہے تو بہت تیزی سے آگے جا سکتا ہے، لیکن وہ لج جاتا ہے اپنی خواہشات کے چکر میں. تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہم کو اس خواہشات کے چکر سے باہر نکالنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ تیز ہو. اللہ ہمیں کامل عقل دینا چاہتا ہے، یہ چھوٹی موٹی کچی عقل نہیں دینا چاہتا جو ٹیمپرری فائدہ دیکھتی ہے. یہ کچی عقل ہے، ٹیمپرری فائدہ دیکھتی ہے. یہاں ابھی جھوٹ بول دو، ٹیمپرری فائدہ مل جائے گا. ابھی وعدہ خلافی کر لو، ٹیمپرری فائدہ مل جائے گا. ابھی دھوکہ دے دو، ٹیمپرری فائدہ مل جائے گا. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم کو ایک ایسا فائدہ دینا چاہتا ہے جو دنیا میں بھی ہم کو فائدہ دے اور آخرت میں بھی، یعنی آنے والے فیوچر میں بھی ہم کو فائدہ دے. ایسے ہی کام کی طرف انسان کو لانا چاہتا ہے، اور اس کے اندر فطرت کے مطابق چلنے میں انسان کو جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے، خوشی کی جنت ملتی ہے. پھلتا پھولتا ہے انسان، جیسے باغ جو ہوتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہو، ایسے انسان پھلتا پھولتا ہے، اس کے اندر گرو کرتا ہے. اللہ رب العالمین گرو کرانا چاہتا ہے، گروتھ کرانا چاہتا ہے ہماری.
اس کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، اس کے لیے تاکہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر سے ختم ہو جائے، انسان کنسٹرکٹیو بنے تاکہ اپنا فائدہ حاصل کرے۔ اللہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے قرآن کو نازل کیا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ بڑے باریکی کے ساتھ اسٹڈی کریں، اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں پڑھیں اسے، یہ نہیں بس عالمون تعلمون کر کے پڑھ لیا اسے، نہیں، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرے۔ پہلے تو سب سے پہلے اس کی اویئرنیس حاصل کرے کہ اللہ رب العالمین کہنا کیا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرے۔ اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ لائف میں دیکھیے، کیونکہ یہ حق ہے۔ حق کہتے ہیں کسی کانکریٹ شے کو جو ہمارے ایلیوژن سے ذرا الگ ہوتی ہے، مگر انسان جو ہے وہ ایلیوژن کے اندر رہنا چاہتے ہیں، وہ ریالٹی کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ریالٹی کی طرف لانا چاہتا ہے، ریئل چیزوں، ریئل بات کی طرف لانا چاہتا ہے جو حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ حق جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور انسان کا وہم اور گمان جو ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو الہو ہواؤ، ان لوگوں نے اپنے وہم اور گمان کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ لوگوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے وہم اور گمان کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، اس کو بڑا سمجھ لیا، حالانکہ وہ اتنے بڑے نہیں، وہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی۔ اور ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ان خواہشات کو اللہ کے لیے لگا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو مومن بندہ بنانا چاہتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے، جو بری خواہشات ہیں، جو فطرت کے خلاف خواہش ہے، جب بھی کبھی انسان اس کو روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جو ہے وہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو انسان اللہ کے کلام کو جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر پڑھے، اپنی زندگی کے اندر پڑھے، تو اس کو اپنی زندگی بہتر گزارنے کا ایک سلیقہ آ جائے گا، تو ہم کو اپنی زندگی بہتر گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہمارے لیے نمونے کے طور پر موجود ہے۔ انسان کہہ نہیں سکتا کہ یہ چیز امپاسبل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو پریکٹیکل اپنے عمل میں کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک نمونے کے طور پر ایک انسانی شکل کے اندر ایک وجود جو ہے وہ آج سے 14 سال پہلے آ چکا، جس نے ان تمام اللہ کے جو فطرت ہے اس کو اپنے اندر سے ظاہر کر دیا، وہ پردے اٹھا دیے جو انسان نے خواہشات کی شکل میں اپنے ڈال رکھے تھے، ان خواہشات کے پردوں کو اٹھا دیا، تو اب اللہ کی شکل و صورت جو ہے وہ بالکل صاف نظر آنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اس لیے ان کے گھر والوں نے بھی ان کا نام محمد رکھا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ان کو احمد سے پکارا، یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور اللہ کی تعریف کرنے میں نمبر 1 احمد، اللہ کی تعریف کرنے میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور جو اللہ کی تعریف میں سرگرداں ہوتا ہے وہی صحیح معنوں میں تعریف کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ انسانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی تعریف کرانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نیم فیم، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا انسان، اقتدار حاصل کرتا ہے،
لیکن ایک اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے عبدیت میں، اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے. اس کو نیم فیم اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس اللہ کی بندگی میں رہنا چاہتا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ اس کی تعریف بلند کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ خود اس کا ذکر جو ہے وہ بلند کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ہم چاہیں تو اس کو ڈیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں، 1 آیت 2 آیت 2-4 آیت. اسٹڈی کا مطلب غور و فکر کرنا. قرآن حکیم جو ہے وہ صاف طور پہ فرماتا ہے کہ مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں پہ بھی اندھے بن کر نہیں گرتے. یعنی اللہ پسند ہی نہیں کرتا اندھے بن کر گر جانا. اندھے بن کر نہیں گرنا ہے، قرآن کی آیتوں کو بھی، حالانکہ اس کی صحت، اس کے صحیح ہونے کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، خاص طور پہ مسلمان تو چیلنج نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پہ بھی اندھے بن کر نہیں کرتے، اس کو سوچتے سمجھتے ہیں. کیونکہ کوئی آدمی جب تک سوچ سمجھ کے اس کی صحیح مطلب اور مفہوم کی طرف نہیں پہنچے گا، اس وقت تک وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان کے اندر عرفان پیدا ہو، اویئرنیس پیدا ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو علمون تعلمون علمون تعلمون کر کے ثواب کی نیت سے پڑھ کے اس کو پھر کہیں باہر نہ آ جائے، ہمارے عمل میں نہ آ جائے، اس کو اچھی طرح سے جزدان میں لپیٹ کر ٹائٹ کر کے جو ہے وہ اوپر رکھ دیتے، ریک کے اوپر رکھ دیتے ہیں. حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے، تاکہ زندگی میں اس کے بینیفٹس ہمارے سامنے آئے، کیونکہ وہ ریئلٹی ہے، حق ہے وہ. اور انسان ایلیوژنس میں جی رہے ہیں، کبھی نام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حالانکہ وہ انسان کو بس ایک حد تک فائدہ دینے والی چیز ہے، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ اطمینان اور خوشی سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے، جو کہ اصل ہماری لائف کا جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ رب العالمین ہم کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں، اطمینان اور خوشی کی جنت پہ رہ سکیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. اس پر کوئی سوال ہے تو لے سکتے ہیں جی.